بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اب ہم اپنا سبق نمبر 1 شروع کرتے ہیں، اور ہمارے سبق نمبر 1 کا نام ہے حمد۔ آئیے اب ہم حمد پڑھتے ہیں اور اس کے مشکل الفاظ کو دہراتے ہیں۔ اے زمین آسمان کے مالک، ساری دنیا جہان کے مالک، تو ہی سب کو پالنے والا، کام سب کا نکالنے والا۔ بھوک میں تو ہمیں کھلاتا ہے، پیاس میں تو ہمیں پلاتا ہے۔ آنکھ دی تو نے دیکھنے کے لیے، کام کرنے کو ہاتھ پاؤں دیے۔ بات کے سننے کو دیے 2 کان، بات کہنے کو تو نے بخشی زبان۔ دن بنایا کمائی کرنے کو، رات دی تو نے نیند بھرنے کو۔ تیرے قبضے میں سب خدائی ہے، تیرے ہی واسطے بڑائی ہے۔ اس حمد کے شاعر ہیں الطاف حسین حالی۔ اس حمد کے شاعر کون ہیں؟ الطاف حسین حالی۔ تو بچوں، اس حمد کو آپ کم از کم 2 سے 3 مرتبہ پڑھیے اور دہرائیے کہ اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کس طرح سے تعریف بیان کی ہے۔ اے زمین آسمان کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک، تو ہی سب کو پالنے والا، کام سب کا نکالنے والا۔ اس بند میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک، تمام جہاں کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور تمام کائنات میں ہونے والے ایک ایک کام کس کی مرضی سے ہو رہے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہو رہے ہیں، اور اللہ ہی کے حکم سے یہ نظام ترتیب بترتیب چلا جا رہا ہے۔ بھوک میں تو ہمیں کھلاتا ہے، پیاس میں تو ہمیں پلاتا ہے۔ آنکھ دی تو نے دیکھنے کے لیے، کام کرنے کو ہاتھ پاؤں دیے۔ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے سے واقف ہے، یعنی کہ ہر ایک چیز کا خالق اور مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کو دینے والی ذات ہے۔ یعنی کہ ہماری بھوک، جب لگتی ہے، ہمیں پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا انتظام کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بھوک مٹانے کے لیے دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا کی، اسی طریقے سے ہماری پیاس بجھانے کے لیے پانی فراہم کیا، ہمیں یہ خوبصورت مناظر دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے کام مکمل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دیے۔ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، اور ہمیں ان نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بات کے سننے کو دیے 2 کان، بات کہنے کو تو نے بخشی زبان۔ دن بنایا کمائی کرنے کو، رات دی تو نے نیند بھرنے کو۔ اس بند میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے کان، زبان، یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، یہ ہماری بہت بڑی نعمت ہے، اور ان سے ہم بھرپور فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہم کانوں کے ذریعے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اپنے کام کو بہتر طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے زبان سے ہم اپنی تمام باتیں دوسرے تک بیان کر سکتے ہیں۔ دن بنایا کمائی کرنے کو، یعنی کہ دن میں ہمیں اپنے تمام کام مکمل کرنے کے لیے دن بنا دیا، تاکہ ہم تمام کام دن میں مکمل کر سکیں، اور رات کو ہم پرسکون نیند بھر سکیں، یعنی کہ ہم آرام حاصل کر سکیں۔ اور یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ہمیں اس لیے دی تاکہ ہم ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ تیرے قبضے میں سب خدائی ہے، تیرے ہی واسطے بڑائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ ذرے ذرے سے لے کر تمام چیزوں کا خالق اور مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے تمام کام ہو رہا ہے، اور وہی وحدہ لا شریک ہے، اور وہی عظمت اور بڑائی کے لائق ہے۔ تو بچوں، آپ اس حمد کو اچھی طریقے سے دوبارہ پڑھیے اور اس کے مشکل الفاظ پر نشان لگائیے، اور اگر آپ کو ان مشکل الفاظ میں کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ میسج کر کے
بتائیے۔ تو آئیے اب ہم حمد کے مشکل الفاظ پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے زمین آسمان، آپ سب مل کر پڑھیے، زمین آسمان۔ دوسرا لفظ ہے دنیا جہان، دنیا جہان۔ تیسرا لفظ ہے بھوک، بھوک۔ چوتھا لفظ پیاس، پیاس۔ پانچواں لفظ ہے ہاتھ پاؤں، ہاتھ پاؤں۔ اگلا لفظ کان، کان۔ بخشی، بخشی۔ اگلا لفظ ہے کمائی، کمائی۔ نیند، نیند۔ قبضے، قبضے۔ واسطے، واسطے۔ پیارے بچوں، آپ نے ان تمام الفاظوں کو دہرانا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی لفظ مشکل لگے تو اس میں آپ نشان لگائیے اور اسے بھی اچھی طرح سے یاد کیجیے۔ آئیے اب ہم حمد کے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے کمائی۔ آپ نے مشکل الفاظ میں یہ لفظ پڑھا تھا اور اس کے معنی ہیں کام، فائدہ۔ کیا معنی ہیں اس کے؟ کام، فائدہ۔ دوسرا لفظ ہے قبضے۔ قبضے کے معنی ہیں قابو یا اختیار۔ تیسرا لفظ ہے خدائی، خدائی۔ خدائی کے معنی ہیں دنیا جہان، دنیا جہان۔ اگلا لفظ ہے بخشنا، بخشنا۔ اس کے معنی ہیں مفت دینا۔ کیا معنی ہیں اس کے؟ مفت دینا۔ اگلا لفظ ہے نیند بھرنے، نیند بھرنے۔ نیند بھرنے کے کیا معنی ہیں؟ سونے۔ اگلا لفظ بڑائی، بڑائی، اور اس کے معنی ہیں عظمت، عظمت۔ تو بچوں، آپ لوگوں نے ان تمام الفاظوں کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور اس کے معنی یاد کرنے ہیں۔